اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ آج سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو جس چیز کی ہے وہ قرآن فہمی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ ترک کیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑا اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ اسے اپنا لیں گے وہ معزز ہوں گے، اور جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو اس قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اس کو مانتے نہیں، یعنی اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن لاجک کے ذریعے وہ اس کی تمام تر تشریحات کو اور اس کی تعلیمات اور تعبیرات کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور جو اس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ایک تالا بھی ہم اپنی طرف سے بنا کر پوری دنیا کو نہیں دے سکے کہ یہ ہم نے بنایا ہے، اور جو ہم نے اس میں ڈالا ہے وہی اوپر لکھا ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز نہیں ہے۔ جتنے اچھے جوتے ہیں وہ بھی ہمیں دوسرے ممالک کے ہی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ یہ حال ہے اہل ایمان کا، ان لوگوں کا جن کے لیے یہ قرآن اترا تھا، اور جس قرآن کے جو لوگ مخاطبین نہیں تھے ان لوگوں نے اس قرآن سے کم از کم دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے رمضان المبارک ہے، میں بارہا اس پہ گفتگو کر چکا، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تب بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ہمارے ہاں 90% سے زیادہ خواتین وہ ہیں جنہیں قرآن درست طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور آپ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ خواتین نے۔ جن بچوں کی تربیت آپ کی خواتین نے کرنی ہے، ان خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن مجہول پڑھتی ہیں، اور خود آپ کا اپنا حال یہ ہے کہ آپ میں سے اکثریت کو بھی صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور جنہیں پڑھنا آتا ہے انہیں آپ کہہ دیں 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھنے، وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی، اور یہ شرم اس لیے آتی ہے کہ یہ ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے غلط نہ پڑھیں۔ حفاظ سے بھی یہی کہا ہے ہم نے، یہ 40 سے زیادہ مساجد میں ہمارے اس جامعہ اسلامیہ الحسانیہ کے بچے ابھی تراویح کے لیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر، تو میں نے تمام بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بھئی صحیح پڑھو، بھلے تھوڑا پڑھو۔ کوئی اگر 20 تراویح نہیں پڑھ سکتا، وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، وہ چلا جائے، لیکن آپ اپنی جلد بازی کے لیے قرآن غلط پڑھواتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس جیسا تیسا ختم کر کے کوئی آپ کو انعام ملے گا، تو اس پر انعام نہیں ملے گا، اس پر تو عذاب ملے گا۔ تو ہمیں تو اللہ کی رحمتیں درکار ہیں، تو اگر اللہ کی رحمتیں درکار ہیں تو خوبصورت قرآن پڑھیے اور خوبصورت سنیے۔ دوسری بات، کیا قرآن اس لیے اترا ہے کہ صرف ہم اس کی تلاوت کریں؟ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ مجھے اپنے مسائل بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ یہ سورت پڑھیں، آپ یہ کریں، تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں بس آپ دعا کر دیں۔ کمال ہے، عجیب بات، یعنی آپ خود اپنے مرض کا علاج نہیں چاہتے اور مجھ سے آپ دعا کرواتے ہیں۔ میری دعا کا آپ پر کیا اثر ہوگا جب آپ اپنے مرض کا خود علاج چاہتے ہی نہیں ہیں؟ یہ تو وہ کیفیت ہے کہ مریض جاں بلب ہو اور ڈاکٹر اسے کہے کہ تم یہ نہ کھاؤ، وہ کہے نہیں میں نے یہی کھانا ہے، تم اسی میں کوئی دوا ڈال دو کہ یہی میرے لیے شفا بن جائے۔ کمال ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جس چیز نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہے ہم پھر اسی کے در پہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنا معمول خراب نہیں کرنے والے، ہم اپنا طرز عمل نہیں بدل سکتے، آپ ایسی دعا لے آئیں۔ کہاں سے لے آئیں ایسی دعا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں، حضور کے اصحاب کبار کا طرز عمل دیکھتے ہیں، تو ان کا طرز عمل ان تمام چیزوں سے خالی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کے باقی جو ایام رہ گئے ہیں ان ایام میں قرآن کا مطالعہ کریں، اور یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، اور الٹیمیٹ حل وہی ہے۔ جب تک وہ ہمارے مسائل حل نہیں فرمائے گا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ساری دنیا کے حکیم طبیب لا کر ساری دنیا کے عامل پیر اکٹھے کر لیں، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو ہم اپنے مسائل کا خود بندوبست کریں اگر ہم قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے دین کے فہم کا جو نقص ہے وہ دور فرمائے۔